رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے علاقے کی معروف علمی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دیوانے دوست عزیزم آفتاب سعیدی نے آپ دوستوں کو بلا کر آپ سے ملاقات کا یہ ایک خوبصورت موقع پیدا کیا۔ یہ باہر یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کو چپ نہیں کرایا جا سکتا؟ اگر ان کو بولنے کا بہت شوق ہے تو ان کو کسی ایسی جگہ بھیج دیجئے جہاں پہ آپس میں بولتے رہیں اور ہمیں مسئلہ نہ بنے۔ حضرات مکرم، الحمدللہ ہمیں رب کائنات نے توفیق بخشی کہ ہم آقا کریم کے میلاد کی محفل سے اس وقت یہاں اکٹھے ہیں۔ میں اپنی مجبوریوں کا زیادہ ذکر کروں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن کل صبح میں اٹک سے 7 بجے ملتان پہنچا، اور پھر چند گھنٹے 2-2.5 گھنٹے آرام کر کے پھر چلا ہوں۔ پھر صادق آباد کی تحصیل میں سارا دن اور رات گئے تک۔ پھر قاری فدا حسین سعیدی ہوتے تھے رحیم یار خان میں ان کا عرس، اور اس کے بعد پھر آج صبح سے محو سفر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سے اجازت پا کے ابھی راجن پور میں ایک جلسہ ہے، پھر وہ نوشہرہ شرقی میں بیٹ سونترا میں جلسہ ہے، اور اس سے فارغ ہو کر مجھے راتوں رات ملتان پہنچنا ہے، کیونکہ کل صبح مجھے لاہور کے لیے روانگی ہے، اور لاہور سے پھر مجھے یو کے لیے فلائی کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان ذہنی طور پر بہت زیادہ تھک جاتا ہے، لیکن بہرحال آپ کافی دیر سے انتظار میں ہیں، اور آپ کی محبت کے احترام میں، اور آپ سے زیادہ یہ آفتاب سعیدی اور دوسرا کیا نام لے رہے تھے، مرید حسین صاحب کی محبت کے احترام میں چند باتیں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈز کا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی مین پاور کی افرادی قوت کی بھی کوئی مجبوری نہیں تھی، جو چاہے سو کرے، قادر مطلق ہے۔ لیکن اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ اچھا، سب سے اہم چیز ہدایت ہے نا جو عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا اس نے ہمیں خاص طور پر مانگنے کا حکم دیا۔ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے نا، اور مانگنے کا وہ طریقہ ہے جو رب کائنات نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے ہدایت مانگیں۔ کیوں؟ اس نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے روزی مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، صحت، عافیت، اولاد، سب کچھ مانگتے ہو، لیکن یہ جو کچھ تم مانگتے ہو اپنی مرضی سے مانگتے ہو، اور جو مانگنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے
کہ تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم مجھ سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگو۔ بھائی یہ میرا ذہن بٹ رہا ہے، میرے لیے بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ان کے کوئی بزرگ، کوئی والدین بچوں کے یہاں نہیں ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا ماحول مجھے کبھی نہیں ملتا کہ میں بول رہا ہوں اور اس طرح کا شور شرابہ ہو درمیان میں، تو آدمی کا ذہن بٹتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو رب کائنات نے خود مانگنے کا حکم دیا، تو اس سے بڑھ کر، اس سے اہم چیز اور کیا ہوگی؟ بلکہ اس نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں تمہیں رزق بے شمار دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ رزق میری نعمت ہے، لیکن جب تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تو یہ رزق تم گناہ کی راہوں پہ خرچ کرو گے، تم میری نعمت سے میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بچوں کا باپ بنا دوں، لیکن انہیں ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ بچے جن کی وجہ سے تمہیں سر اٹھا کے چلنا تھا، انہی کی وجہ سے اب سر جھکا کے چلو گے۔ جن کی وجہ سے تمہیں عزت ملنی تھی، انہی کے باعث تمہیں رسوائی اور ذلت ملے گی۔ اس لیے اے میرے بندو، اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز تو ہدایت ہے نا، سب سے اہم چیز ہدایت ہے، اور سب سے اہم چیز وہ ہے جو رب کائنات ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ اپنے محبوبوں کے ذریعے دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں کیسے ملے گی ہدایت، سیدھے راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تم میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے۔ اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اصل اختیار دینے والے کا ہوتا ہے یا لینے والے کا؟ اصل اختیار تو دینے والے کا ہوتا ہے نا، لینے والا تو محتاج ہے، وہ تو منگتا ہے، فریادی ہے، بھکاری ہے، سوالی ہے۔ اصل اختیار ہوتا ہے عطا کرنے والے کا، دینے والے کا، وہ تو دینے والا ہے اور قادر مطلق ہے، وہ ہمیں ہدایت ڈائریکٹ دیتا نہیں، اور ہم ضد کریں گے جی ہم تو ڈائریکٹ لیں گے۔ جو قادر ہے وہ ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو جو عاجز ہے وہ ضد کرے ڈائریکٹ لیں گے، تو یہ ظاہر حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقہ، وہ ذریعہ، وہ وسیلہ وہ اختیار کریں جس کی وجہ سے رب کائنات ہماری جھولیاں بھر دے۔ سب سے اہم چیز وہ ہدایت ہے، اور وہ بھی ہمیں اپنے محبوبوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اور یہ دنیا ویسے بھی عالم اسباب ہے نا۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہو، رو رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، التجا کر رہا ہو، مولا مجھے اولاد دے دے، مجھے اپنے کرم سے زندگی والا فرزند دے دے، خوش نصیب بیٹا عطا فرما دے، اور آپ اس کے پاس جائیں، اس کو تسلی دیں کہ بھائی تمہیں اولاد مانگ رہے ہو، ضرور دے گا، تم شادی تو کر لو۔ وہ کہے کہ بھائی کمال کرتے ہو، اولاد دینے والی بیوی ہے یا اللہ ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے یا عورت ہے؟ اللہ ہے نا، ورنہ تو جس کی بھی شادی ہو جاتی اس کو اولاد مل جاتی، ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔ تو اس نے وہ کہے کہ بھائی جس نے اولاد دینی ہے میں تو اسی سے مانگ رہا ہوں، اب اس کی مرضی، چاہے آسمان سے ٹپکا کے دے یا زمین سے اگا کے دے یا کیکر کے درخت میں لگا کے دے۔ اگر کوئی بغیر عورت کی اولاد مانگے تو کیا خیال ہے، اس کو پاگل کہیں گے کہ نہیں؟ یارو جو بغیر عورت کی اولاد مانگے وہ تو پاگل، اور جو بغیر نبی کی ہدایت مانگے وہ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس کے دیے بغیر تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا نا، تو اس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا، مخدوم کائنات بنایا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔
پھر ہمیں مومن بنایا، ہمیں ایمان کی دولت دی، ہمیں صرف ایمان نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امت ہی بنایا۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے بہتر نمازی ہو یا حاجی ہو، سب سے بہتر مجاہد ہو یا غازی ہو، تم سب سے بہتر روزے دار ہو یا پرہیزگار ہو، نہیں، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو۔ ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امت ہو۔ تو اس نے تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زمان، جگر گوشہ امام اہل سنت۔ تو عزت دیتا وہ ہے، ظاہر ہے وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، دیتا وہ ہے، لیکن اس نے سنت کے قائم فرمائی ہے کہ عزت میں دیتا ہوں لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں جب اس نے ازواج مطہرات کی عظمت کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، تم جیسی دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ ذکر نہیں کیا کہ کس بات میں نہیں ہو سکتی، شکل میں، صورت میں، حسن میں، جمال میں، زہد میں، تقوی میں، عبادت میں، ریاضت میں، امور خانہ داری میں، کشیدہ کاری میں، سلائی کڑھائی میں، حسب نسب میں، کس میں نہیں ہو سکتی؟ کوئی ذکر نہیں۔ یا نساء النبی، تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا۔ عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ حضرات مکرم، میں چونکہ آگے وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو نصیحت کی طرف لا کے ختم کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خالق کائنات، مالک و بحرور، قادر مطلق، جو چاہے سو کرے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی، پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جس کو مسند نبوت پہ بٹھایا ہے، منصب رسالت سونپا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ اور اس بات کو ایک اور انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، بھئی کچھ یہاں آپ کے علاقے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی کو یونین کونسل کا چیئرمین چنتے ہیں، کبھی ایم پی اے، کبھی ایم این اے، تو جس کو آپ نے ایم پی اے ایم این اے چن لیا، اس کی عزت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی، شان بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، طاقت بڑھ گئی۔ جس کو آپ نے چنا اس کی طاقت اور شان بڑھ گیا، عزت بڑھ گئی۔ اور ذرا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اچھا تم نے تو ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے نا، اور اللہ نے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا بلکہ تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے چنا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ اللہ نے فرمایا رسول میرے چنے ہوئے بندے ہیں، انسانوں اور فرشتوں میں سے۔ تو جس کو تم ایک چھوٹے سے حلقے سے چنتے ہو، اس کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے کہ جی اس کی شان بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، طاقت بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے اس کے بارے میں اگر مگر کرتے رہتے ہو، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جس کو اللہ نے چنا ہے اس کے لیے عزت نہیں ہوگی، پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک تو سیدھا سا جواب ہے کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر وہ جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لیں گے؟ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ لیکن جو نقطہ میں بتانا چاہتا تھا وہ اور ہے۔ آپ کے علاقے کے جو ایم این اے ایم پی ہیں، اگر وہ کسی غریب آدمی کو، بے حیثیت شخص کو، جس کی معاشرے میں کوئی وقت نہ ہو، قدر و منزلت نہ ہو، اس کو ذرا لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی شادی میں گئے، وہ بندہ نظر آیا جو غریب ہے بیچارہ، کوئی ریڑی والا، تانگے والا، کوئی مزدور، کوئی ہاری، کوئی ایسا بندہ ہے، اس کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، اسی سے بات چیت کرتے رہے، لوگ ذرا حیران تو ہوں گے، سوچا ہوگا اچھا چلو کوئی بات ہوگی، اتفاق ہوگا۔ پھر دیکھا کسی اور فنکشن میں، پھر وہ بندہ نظر آیا، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، اسی کے ساتھ لگے رہے۔ لوگوں نے کہا چلو ہوگی کوئی بات ضروری۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ جا رہے تھے
تو جناب وہ بندے کو جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے گاڑی روکی، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ 2 4 6 10 بار اگر ایسا ہو تو لوگ کہیں اتفاق ہے، لیکن اگر ہر بار ایسا ہو تو پھر لوگ کہیں گے بھائی ذرا خیال رکھنا، یہ پہلے والا غریب بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب تو یہ ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، جناب اس کی اکاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا، خیال رکھنا، یہ ان کی نگاہوں میں ان کا منہ چڑھا ہو گیا ہے، جہاں بھی نظر آتا ہے وہ اس کو لفٹ کراتے ہیں، دیکھا نہیں تم نے؟ یارو اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے کسی سے قریب ہو جائے اس کو عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے۔ اب قرآن پڑھو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جس سے کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی منسٹر قریب ہو جائے اس کو عزت مل جاتی ہے، اور جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ مومنوں کو عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب میں دیتا چلوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مومنوں سے قریب ہوں یا عابدوں زاہدوں اور پارساؤں سے قریب ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی، تو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، کافروں سے بھی، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی، فاسقوں فاجروں بدکاروں گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں سب سے قریب ہے۔ تو اگر مومنوں کو عزت آقا کریم کے قرب کے صدقے میں ملی ہے تو جس سے اللہ قریب ہو کیا اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی تو چاہیے۔ تو پھر بتائیے کافروں اور مشرکوں کو عزت کیوں نہیں ملی؟ میں عرض کروں گا کہ جواب تو آپ سب بھی جانتے ہیں، صرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہوتا ہے۔ یارو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں؟ ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں۔ پتہ یہ چلا، ویسے تو ظاہر ہے کہ اگر میں حضرت کے قریب ہوں تو حضرت مجھ سے قریب ہوں گے، یہ تو قریب ہونا تو آپس کی چیز ہے نا، ایک چیز قریب ہو دوسرا دور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ ہمیں جب اللہ ہر ایک سے قریب ہے لیکن ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں، تو ہمیں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں تو ذرا آسان ہوگی۔ آپ میں کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج شاید پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا۔ فرض کیجئے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری شکل سے واقف نہیں ہے، میری صورت سے آشنا نہیں ہے، میرے چہرے سے مجھے پہچانتا نہیں ہے، لیکن نام سنا ہے حامی سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر وہ ایک چٹھی دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آپ ملتان جانا چاہتے ہیں تو راجن پور سے آپ کو کوچ مل گئی ملتان کی۔ اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ آئے تو مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے مجھ سے ملنے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ 2 ڈھائی گھنٹے تو لگیں گے ملتان تک، 2.5 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے نا۔ اچھا، اب جب ہم ملتان پہنچے تو کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، پوچھتے پوچھاتے آپ بھی پہنچ گئے۔ گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا جی ذرا حامی سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجئے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا جی اسی خادم کا نام ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتہ ہوتا تو اتنا پندھ کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے ایک چٹھی لینی تھی جو راجن پور کوچ اسٹیشن پہ کھڑے تھے وہیں پہ لکھوا لیتا، چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 2.5-3 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا سچ مچ واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لکھوا لیتے، چٹھی لے لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، احساس نہ ہو، معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، اس وقت تک قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ قرب کا مفہوم تبھی ہوتا ہے جب معرفت ہو کہ کوئی قریب ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے محبوب، تمام جہانوں کا رب میں ہوں، بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے،
اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے، تو جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی، پالنے کے لیے رحمت تو چاہیے۔ تو جس سے میں قریب ہوں دور تو بھی نہیں ہوگا، لیکن اے محبوب ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ تو اس سے قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ مومن ہے جو جانتے ہیں کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے، مومنوں کو پتا ہے۔ حضرات مکرم، اس آیت کا جو آخری جملہ ہے اس میں نصیحت ہے، وہاں تک میں لانا چاہتا تھا آپ کو، اور اس کے بعد آپ سے اجازت۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ ظاہر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یارو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس لیے لگا دیا جائے کہ وزن پورا ہو رہا تھا، کوئی لفظ اس لیے لگا دیا جائے کہ اس پہ لوگ داد زیادہ دیں گے، بابا زیادہ کریں گے، نہیں، قرآن کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کافروں کو پتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ نہیں۔ مومن وہ مشرکوں کو پتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے نہ کافروں کا ذکر فرمایا نہ مشرکوں کا، ذکر کیا تو منافقوں کا، منافقوں کو نہیں پتا، مولا کافروں اور مشرکوں کو بھی نہیں پتا، ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ خاص طور پہ منافقوں کا ذکر کیوں کیا؟ کوئی حکمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تو ہمارے لیے ہدایت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو پانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ بتایا کہ اے میرے بندو، بے شک عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں مومنوں میں شمار بھی کرتے ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب عالی شان مکان میں رہیں گے تو بڑی عزت ہوگی ان کی، شاندار لباس پہنیں گے تو بڑی عزت ہوگی ان کی، قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو بڑی عزت ہوگی ان کی، ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں گے تو بڑی عزت ہوگی ان کی۔ میں کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ عزت تو دراصل اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے۔ تم کلمہ پڑھو اور عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگو تو پتہ چلا زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، دل سے مومن نہیں، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا عزت کہاں سے ملنی ہے۔ اور جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے مومن نہ ہو اسی کو منافق کہتے ہیں نا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان کہلانے والوں، تم یہ ذہن میں رکھنا کہ عزت اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے، عزت کے لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگنا کہ کوئی عہدہ اور منصب ملے گا تو عزت ہوگی، نہیں، عزت تو وہاں سے ملنی ہے، وہاں غلامی کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، یہ مختصر سی محفل ہے لیکن سجانے والوں نے بڑے خلوص سے سجائی ہے، اور تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ مولا اپنے کرم سے مرید حسین اور آفتاب سعیدی کی محبت، خدمت، عقیدت کو مقبول و منظور فرما، اور اپنے حبیب کے صدقے میں یہاں پر ہماری حاضری، ماشاءاللہ اس نے ان ہستیوں کو بھی دعوت دی اور یہ سب تشریف لائے، میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار، اور پتہ چلا کہ سید صادق رسول شاہ صاحب بھی جلوہ فگن ہوئے تھے، اور وہ چونکہ تکلیف میں ہیں زیادہ دیر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، میں ان کے لیے بھی بےحد ممنون اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا یہ شخصیات تو تیری رحمت کا نشان ہوتی ہیں، ان شخصیات کو ہمارے لیے تادیر باقی رکھنا اپنے کرم سے، اور ہمیں ان سے فیض پانے کے قابل بنانا میرے مولا۔ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے ان بندوں کے حال پہ رحم کر دے۔ آج کل جو غربت کا، مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس نے تیرے بندوں کا جینا مشکل کر دیا ہے میرے مولا۔ میرے مولا پتہ نہیں غریب لوگ کس طرح وقت گزارتے ہیں، آدمی خود اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بلکنا تو نہیں دیکھا جاتا۔ میرے مولا رحم کر دے ان کے حال پہ،
ان کے لیے زندگی کا سفر آسان کر دے اور زندگی کی سختیوں سے بچا لے میرے مولا، اپنی رحمتوں سے نواز دے اور اپنی پکڑ سے بچا لے میرے مولا۔ میرے مولا قرضے کی لعنت سے بھی نجات عطا فرما اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اور مولا آج کل بیماریوں نے بھی ہر گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے، اپنے کرم سے صحت عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ علاج اتنا مہنگا ہو گیا کہ علاج کرنا دو بھر ہو گیا ہے، مولا اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق ہم جو بھی علاج کرا سکیں اسی کو صحت کا بہانہ بنا دے اپنے کرم سے۔ میرے مولا اپنے کرم سے بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے دے، اور جنہیں تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے اور زندگی کے ہر میدان میں ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما، جو بچے روزی روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما اور اپنے کرم سے بے روزگاری کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ اور کچھ والدین ہیں جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ بوجھ تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے، ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد کر دے اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا، اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے میرے مولا۔ محض اپنے کرم سے، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا میرے مولا، محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے مولا، صرف تیری رضا کے لیے بنائی ہے، ہمیں اسے آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے سجدوں کی لذت بھی عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔